ایک بھوکا شخص حاضر ہوا اور اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مطلب بھوکا تھا وہ تو کھانے کے لیے عرض کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں پر تمام ازواج مطہرات، ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین، ان سے پوچھوایا کہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے ایک مہمان کو کھلانے کے لیے۔ رپلائی یہ آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ کیجئے کس کا گھر تھا؟ کونین کے والی ہیں، سرور کائنات ہیں۔ آپ کے گھر میں اتنا کھانا بھی نہیں تھا کہ ایک مہمان کو فیڈ کیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر ہماری زبان شکوہ شکایت سے باز نہیں آتی، ہم قناعت نہیں کرتے۔ ہمارا کبھی تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اور میرے آقا جو سرور کائنات ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر پھر بھی گھر میں عالم یہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ میرے آقا نے جب امہات المومنین سے پوچھوایا تو بتایا ایک بندے کا بھی کھانا نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا، ارشاد فرمایا جو کوئی اس مہمان کو، اس شخص کو اپنا مہمان بنائے، اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ آقا نے دعا دے دی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے۔ اچھا جب اپنے گھر لے گئے تو انہوں نے بھی گھر پہ پہلے پوچھا نہیں تھا، ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ بھائی فون کر کے پوچھ لیں کہ گھر پہ کھانا ہے کہ نہیں۔ سرکار کی دعا تھی، فوراً لے گئے، دعا چاہیے تھی۔ گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ ایک مہمان لایا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے۔ آپ کی زوجہ نے بتایا گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ گھر میں بچے تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے۔ اب چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان لے کر آئے تھے تو کہا کہ ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب کھانا لگاؤ تو کسی ترکیب سے چراغ گل کر دینا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا اور میرے آقا کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بھی بیٹھے، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی زوجہ نے کسی ترکیب سے چراغ گل کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ مہمان پیٹ بھر کے کھاتا رہا، وہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا، میاں بیوی بچے سارے بھوکے سو گئے۔ اب ایک تو ہم ہے نا، ہم کوئی نیکی کریں تو ہم دوسروں کو بتانے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی نیکی دیکھو، صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رات فلاں فلاں کے گھر ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے نہیں بتایا، نبی پاک خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ ایک میں اور آپ دعوت کرتے ہیں، وہ دعوت کیسی؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور سیدنا ابو طلحہ انصاری کی وہ دعوت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے بڑے ہی پیارے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی نرالی دعوت ہے، اللہ بھی راضی،
اللہ کے رسول بھی راضی. قرآن پاک میں جس دعوت کا تذکرہ ہے، اس دعوت میں کیا موجود تھا؟ ایسا کیا تھا؟ ایثار تھا. دوسرے مسلمان کو ترجیح دی گئی، خود بھوکا رہنا پسند کر لیا. ہم سب کے لیے میسج ہے، سب سے پہلے تو مہمان نوازی. یہ اسلام کا ایسا حسن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یضیف، یعنی جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کے آنے سے پریشان نہیں ہو جاتے، اللہ کی اسے نعمت سمجھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، بہت ساری بکریاں تھیں، لیکن اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی نہ کی. پھر آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس کے پاس چند چھوٹی سی بکریاں تھیں، اس نے ایک بکری ذبح کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے. یہ نصیب والے ہوتے ہیں، اس میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، بیسیکلی دل کیسا ہے اللہ کی راہ میں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دل چلتا کیسا ہے. کچھ دنوں پہلے انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھنے کا موقع ملا. ایک بندے نے ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے سے ایک ہوٹل میں کھا رہے تھے. وہ بندہ ان کے پاس گیا ایک فقیروں والا لباس پہن کے اور جا کر ان سے کہا کہ میں بھی کھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا، اس کو کہا جاؤ بھائی ہم نہیں کھلاتے. تھوڑی دیر بعد اسی شخص نے ایک بڑے ہوٹل سے ہی اچھا سا کھانا لیا اور ایک زمین پر بیٹھے فقیر کو جا کر اس نے کھانا دے دیا. وہ بھوکا تھا، اس کو کھانا دیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص کو اس کے پاس بھیجا، اپنے کسی دوست کو، اسی غریبوں والے لباس میں، اور اس فقیر کے پاس اس نے جا کر کہا کہ مجھے کھانا کھانا ہے. اس نے کہا آؤ بھائی بیٹھ جاؤ، دونوں مل کے کھا لیتے ہیں. اب اس ایکسپیریمنٹ سے اس نے کیا ثابت کیا کہ دل کس کے پاس ہے. بعض اوقات ہوتا بہت کچھ ہے مگر دینے کو جی نہیں چاہتا، اور بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے مگر وہ بھی لوگ قربان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. سخاوت جو ہے نا، اور لوگوں کے لیے اچھا خیال، یہ پیسوں سے، دنیا کے مرتبے سے نہیں آتا. اللہ جسے چاہے نوازتا ہے. ہمیشہ ہمیں اپنے دل کے اندر یہ سافٹنس پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ بڑے مقبول ہیں. غزوہ تبوک یہ اسلامی تاریخ کا بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا، کیونکہ اس کے اندر مسلمان بڑی تکلیف میں تھے. علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس غزوے کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تکلیف والا، ڈیفیکلٹی والا جو غزوہ تھا نا، وہ غزوہ تبوک تھا. 30,000 مسلمان تھے، پیسے نہیں تھے، مال و اسباب نہیں تھا، اور بڑی گرمی کے دن تھے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لائے، حضرت عمر آدھا مان لائے. یہ واقعات تو ہم نے سنے، مگر ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس غزوے کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا خزانہ لٹایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب مال دیا، جنت میرے آقا سے خریدی اس غزوے میں. اب ایک اور غریب صحابی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام اپنا مال لا رہے ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں، میں غریب، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو ان صحابی نے کیا کیا، آپ ایک جگہ گئے اور جا کر ایک بندے سے کہا میں تمہاری مزدوری کروں گا، 2 دن تمہارے پاس سامان اٹھاؤں گا تمہارا، مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس شخص نے کہا میں تمہیں 8 کلو کھجوریں دوں گا. وہاں مزدوری میں کھجوریں ملتی تھی، 2 سا، ایک سا جو ہے وہ 4 کلو کے قریب ہوتا ہے. کہا 2 سا تمہیں دوں گا. اس صحابی نے لٹرلی 2 دن اس کے پاس مزدوری کی، 8 کلو کھجوریں ملی، 4 کلو گھر والوں کو دی، اور 4 کلو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے صدقوں کے، دل میں ہو سکتا ہے یہ کیفیت بھی ہو کہ میری تھوڑی سی کھجوریں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. بارگاہ رسالت میں پیش کی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تمہاری 4 کلو سے ہمارا کیا بنے گا. میرے آقا نے کیا فرمایا، سنو، دیٹ از دا لیسن، سمجھنے والی بات ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کھجوریں لے لو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور جتنے ڈھیر لگے ہوئے نا سب پر تھوڑی تھوڑی رکھ دو، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے گا. تو بیسک جو ہے نا وہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. میں نے بہت بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے بڑے بڑے جناب نیکی کے کام کیے، لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں دیے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے،
اگر اس کے اندر للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور تھوڑا کیا ہے مگر اس لیے کیا ہے کہ رب کے لیے کیا ہے. کیا میرے اور آپ کے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہیں؟ بڑا چپتا ہوا سوال کرنے جا رہا ہوں، جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. غور کیجئے گا، ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس. ہم تو چھپ کر بھی کوئی کام کرے نا تو وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. تہجد تو بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے نا، مگر وہ بھی دن میں کسی بہانے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا، بتانا ہے یار تہجد گزار ہوں میں، تہجد کے بعد قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر اتنے درود بھی پڑھتا ہوں، بس یار بڑا تھکا ہوا ہوں، خیریت تو ہے، تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا جناب تہجد بتا دی. کسی نہ کسی بہانے ہم نے اپنی نیکیاں ڈیلیور کرنی ہے. گناہ بھول گئے، نیکیاں ہم سب کو یاد ہیں. یہ بڑی عجیب ہماری جو ہے وہ کنسپٹ ہے. آج کسی شخص کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں، 15-20 منٹ، ہم تو جاتے ہیں لوگوں سے ملنے، اس 15 منٹ کے اندر ان صاحب نے اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دینی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہوا، وہ 1994 میں حج پر بھی گیا تھا، پھر 1999 میں الحمدللہ عمرے کی سعادت بھی ملی. وہ ہمارے محلے کی مسجد بھی بس اللہ نے بڑا کرم کیا، ہمیں بنانے کی سعادت ملی. بس حضرت ہر سال وہ اللہ کا بڑا کرم ہے 3 مہینے کے روزے بھی رکھنے کی سعادت ملتی ہے. پھر روزانہ تلاوت بھی میں کرتا ہوں، تہجد بھی بس بڑا اللہ کا احسان ہے. پھر جو غریبوں کی کچھ مدد کر دیتا ہوں. بھائی کس نے پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر یہ عمل اللہ کے لیے کیا تو دنیا کو بتانے کی کیوں حاجت پیش آئی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ شیطان کا وہ وار ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا اینیمی ہے، ہمارا دشمن ہے. اب دشمن کیا کرے گا؟ پہلے تو ٹرائی کرتا ہے کہ ہم سے کوئی حرام کام کروا دے، برے کاموں میں لگا دے. یعنی وہ انسان سے پہلے بدکاری کرانے کی کوشش کرے گا. پہلے سب سے پہلی ٹرائی تو یہ ہوگی اس کا ایمان لے لو. اب دیکھتا ہے نہیں مسلمان پکا ہے، ایمان نہیں دے گا. اب کیا کرے گا؟ شراب پی لے، بدکاری کر لے، جوا کھیل لے. اب دیکھے گا نہیں جناب نیک آدمی ہے، یہ بڑے گناہ بھی نہیں کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں کم کرانے کی کوشش کرے گا. کسی طرح اس کی سنتیں چھوٹ جائیں، فرض نماز چھوٹ جائے. فرض نہیں چھوڑتا، سنتیں چھوڑ دے. کسی طرح اپنی میموری میں نہیں کہ نفع میں نقصان، وہ نفع میں نقصان کروائے گا کسی نہ کسی طرح. اب یہ ایک بار کیا کرتا ہے، نیکی کر لی آپ نے، اب اس نیکی کا اظہار کروائے گا لوگوں کے سامنے تاکہ یہ نیکی برباد ہو جائے. یہ اتنا مردود ہے اور ہم اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں. اگر ہم اسٹرانگ ہو جائیں کہ ہم شیطان کے واروں میں نہیں آئیں گے. یہ کیسا مردود ہے. مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی جماعت چلی گئی. آپ اٹھے بارگاہ الہی میں خوب رونے لگے، اتنا روئے. اب دوسرا دن آیا تو آپ کو کسی نے فجر کے لیے جگایا، اٹھ جائیے نماز پڑھیں. آپ اٹھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا کوئی نہیں، کس نے جگایا مجھے؟ کون ہے مجھے اٹھانے والا؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کیا شیطان نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ کہا حضرت جو کل آپ کی جماعت گئی تھی نا، آپ اتنا روئے تھے، میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ و زاری کے سبب انہیں 700 مقبول نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. حضرت آج پھر آپ کی جماعت چلی جاتی، آپ پھر روتے، پھر 700 مل جانی تھی، اٹھ کر ایک ہی پڑھ لیجیے. یعنی یہ ایسا مردود ہے، یہ ہمارا نفع نہیں دیکھ سکتا اور ہم ہیں کہ اس سے دوستی لگائے بیٹھے. شیطان سے پکی دوستی ہے ہماری، حالانکہ قرآن کہتا ہے ہمارا دشمن ہے. ہمیں اس کی بات نہیں ماننی، ہمیں اس کے حملے پتہ ہونے چاہیے. تو بات چل رہی تھی مہمان نوازی کی. اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اخلاص کے ساتھ لوگوں سے محبت اور اخلاق سے پیش آئے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اب آپ غور کریں، امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی، نواسہ رسول. اب ایک بار ایک جگہ سے گزرے، خچر پر سوار تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں مساکین، چند مسکین تھے، بیٹھے مانگ رہے تھے اور ریت پر روٹی کے ٹکڑے پھیلائے کھا رہے تھے. انہوں نے حضرت حسن سے کہا کہ حضور آپ آئیے ہمارے ساتھ، آپ بھی کھائیے. ذرا غور کیجئے سٹیٹس کیا ہے، نواسہ رسول ہیں، امت کے سربراہ ہیں، مگر آپ نے جب دیکھا کہ ایک مسکین، چند مسکین بیٹھ کر کھانے کو بلا رہے ہیں، آپ اپنے سواری سے نیچے آئے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر آپ خچر سے نیچے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا، ان کو سلام دعا کی. کہا اب آپ نے میری دعوت کر لی نا، اب آپ کو میری بھی دعوت قبول کرنی ہوگی. ان سب کو اپنے گھر بلایا، شاندار کھانے سجائے اور ان کو اپنے گھر بٹھا کر کھلایا. اے میرے بیچوں پیارے اسلام، یہ کیا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے. ہم بعض اوقات ملتے انہی سے ہیں جو ہمارے سٹیٹس کے ہوں،
ہمارے جاننے والے ہوں، ہمارے کاروباری دوست ہوں، بڑی محبت سے ملیں گے، اور جناب کیسے ہیں، ٹھیک ہے، مسکراتا ہوا چہرہ، رائٹ اوے کوئی غریب سامنے آ گیا، ود ان سیکنڈ ہمارے منہ کا انداز ہی تبدیل ہو جائے گا، ہماری مسکراہٹ ہی سے، ہاں بھائی کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا، ارے اس سے تو آپ مسکرا کر مل رہے تھے، اس سے تو گلے مل رہے تھے، کیوں، پیسے والا تھا اس لیے، آپ کا کاروباری دوست تھا اس لیے، آپ کا رشتہ دار تھا اس لیے، کیا وہ نبی کا امتی نہیں جس سے آپ کا اب روڈ لہجہ ہو گیا؟ اخلاق مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ہونا چاہیے، مسکراتا چہرہ سب کے لیے ہونا چاہیے، ہم کسی کا دل توڑ دیں اگر ہمارے برے انداز سے تو یہ رب کو کتنا ناپسند ہے۔ یاد رکھیے جو دل میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت نیک آدمی تھا، اور اس شخص کا بڑا نام تھا، اتنی نیکیاں کرتا تھا کہ وہ جدھر جاتا بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا۔ ایک بار وہ ایک جگہ بیٹھا، ایک بڑا گناہ گار شخص، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے، اس کے سر پر ہر وقت بادل سایہ کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے اس نیت سے کہ اس کے اوپر جو رحمتیں برسیں گی مجھ پر بھی کچھ رحمت کی بارش ہو جائے گی، اس نے عاجزی کی، انکساری کی، نیک بندے سے محبت کا اظہار کیا، جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جو بڑا نیک شخص تھا جس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اس نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ گناہگار آدمی میرے برابر میں، کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، اٹھو یہاں سے، جاؤ۔ اپنے آپ کو پراؤڈ، اپنے آپ کو بہت کچھ اس نے فیل کیا۔ اب ہوا کیا، آل آف دا سڈن، فوراً جب یہ باہر اٹھا، غریب گیا، وہ بادل جو تھا جو اس نیکو کار پر سایہ کرتا تھا اس گناہگار کے ساتھ چلا گیا۔ اور اس زمانے کے نبی پر وحی ہوئی کہ ان دونوں شخصوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد اپنے اپنے اعمال دوبارہ شروع کریں۔ نیک بندے کی نیکیاں اس کے تکبر کی وجہ سے برباد کر دی گئیں، اور گناہ گار کی جو گناہ تھے وہ عاجزی کی وجہ سے معاف کر دیے گئے۔ یہ ہے فرق نیت کا۔ اگر ہم سب کے ساتھ سافٹ ہوں گے، ہم سب کے ساتھ اچھے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ہم نے جو شروع میں واقعہ سنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس میں ایک اور میسج کیا تھا، خود بھوکے رہے، دوسروں کو فیڈ کیا۔ یہ ہے ایثار، جو آج مسلمانوں میں بڑا کم نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارا ذہن کیا ہے، میرا کام بھلا ہو جائے، دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اس ایثار کی تعریف کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایثار کہتے ہیں کہ جو چیز کی مجھے بھی ضرورت ہو اور میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، اور اب میں اپنی جو ضرورت کی چیز ہے اس پر دوسرے کو پریورٹی دوں، ترجیح دوں اور اسے دے دوں۔ اور اس کا ثواب کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ آپ ایک بار بیمار ہو گئے۔ جب ہم بیمار ہوئے تو بیماری میں انسان کو نارملی ہر کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی ایک کھانے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ والی آئٹم کھا لوں گا، باقی کچھ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری میمنی میں وہ کہتے ہیں روانی ہوتی ہے کہ جی فلاں چیز بھی روانی تھی ہے نا۔ تو اب وہ جو ہے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا، حضرت نافع تھے، کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ اب وہ بڑا پیار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت نافع گئے مدینہ شریف کے بازار میں، ڈھونڈ بڑی مشکل سے آپ کو ایک مچھلی ملی، 1.5 درہم کی وہ مچھلی خریدی، اس کو مچھلی کو بھونا انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر کو پیش کر دیا۔ جیسے ہی پیش کیا، ایک سائل دروازے پر آیا، مانگنے والا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی جو ہے اس سائل کو دے دو۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت میں بڑی مشکل سے مچھلی ڈھونڈ کے لایا ہوں، مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم کر مچھلی ڈھونڈی ہے، بھیک مانگنے والے کو پیسے دے دیتے، مچھلی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہ دے دو۔ اب حضرت کا حکم تھا، مچھلی اٹھائی اور جا کر اس سائل کو دے دی۔ اچھا پیار بڑا تھا حضرت سے ان کو، تو اس بھکاری کے اس سائل کے پیچھے پیچھے دوبارہ گئے وہ خادم، اور کہا دیکھو تم کو تو پیسے چاہیے تھے نا، مچھلی مل گئی ہے، یہ مچھلی مجھے واپس بھیج دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ واپس پیسے دیے، وہ مچھلی خریدی اور حضرت کے پاس پھر لے کر آ گئے۔ حضرت نے کہا یہ دوبارہ کدھر سے آ گئی؟ میں نے تو کہا تھا سائل کو دے دو۔ حضرت میں نے پہلے سائل کو ہی دی ہے، واپس اسی سے خرید کے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو واپس اس مچھلی کو دو اور اس سے پیسے بھی وقت لینا، اور پھر وجہ بتائی۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے وجہ کیا بتائی کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو اپنے اوپر روک کر کسی اور کو ترجیح دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔
یہ ہے اسلام کا بیوٹی، یہ ہے اسلام کا حسن. مجھے بھی چاہیے اور میرے بھائی کو بھی چاہیے، میں اس کو دے دوں. ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی مجھے مل جائے، میرا کام سیدھا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ اسلام نہیں میرے میٹھے اسلامی، یہ میرے آقا کی تعلیمات نہیں ہے. اور یہ ایثار، اگر آپ غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر میرے آپ کے ہم سب کے اندر ایثار آ جائے، ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بن جائیں، اپنی چیزیں، اپنی پسند، اپنی ضرورت کی چیز اپنے بھائی کو دینے والے بن جائیں، کتنی محبت عام ہو جائے گی. یہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ مسکنسپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تشدد یا معاذ اللہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ارے اسلام تو محبتوں کا درس دیتا ہے. وہ شخص کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جو یہ مینٹالٹی رکھتا ہو کہ بس میرا کام سیدھا ہو، پڑوسی پریشان ہے تو پریشان ہوتا رہے، اس کی ہوا بند ہوتی ہے تو ہوا بند ہو جائے، پانی بند ہوتا ہے تو پانی بند ہو جائے، اس کے گھر کے آگے کچرا رکھنا ہے تو رہے، میرے گھر کے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے. میری گاڑی اس کے دروازے پر پارک ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، میرے آگے کوئی گاڑی پارک نہ کرے. ہم پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بزنس کے اندر ہماری مارکیٹ میں دوسری دکانیں ہوتی ہیں، کبھی سوچا کہ دوسری دکانوں والوں کا بھی کاروبار چلے؟ دیکھو پہلے کاروباری کیسے ہوتے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہمارے دادا پیر ہیں، ہمارے جو امیر اہل سنت ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے پیر صاحب قطب مدینہ، وہ ایک واقعہ سناتے کہ پہلے کے مدینہ شریف کے تاجر کیسے ہوتے تھے. فرمایا ایک شخص مدینہ منورہ میں ایک کپڑے کی دکان پر گیا اور جا کر اس کپڑے کی دکان پر اس نے کہا کہ مجھے یہ آئٹم چاہیے، ذرا مجھے دے دیجیے. تو اس کپڑے کے تاجر نے کیا کہا سمجھیے گا، کافی سارے بزنس مین بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ جناب آپ جو کپڑا مانگ رہے ہیں نا وہ کپڑا ہے میرے پاس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صبح سے میری بہت بکری ہو گئی ہے، بہت اچھی سیل ہو گئی ہے، مگر وہ جو سامنے میرے بھائی کی دکان ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے. آپ اگر اس سے یہ مال لے لیں گے تو اس بیچارے کا بھی سیل ہو جائے گی، اس کا بھی کچھ کاروبار چل جائے گا. غور کیجیے کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری دکان پر کوئی شخص دوسری دکان سے ہو کر آ جائے اور ہمیں بتائے کہ میں فلاں کی دکان پہ گیا تھا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں، تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ارے کدھر چلے گئے، وہ تو بڑا چیٹر ہے، ارے 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، بڑا مہنگا بیچتا ہے، اس کے پاس کبھی مت جانا، ہاں اس کی آئٹم ساری ڈیفیکٹو ہوتی ہیں. کیا یہ کہہ کر کسی کی برائی کر کے ہم اپنا کاروبار چمکا لیں گے؟ یاد رکھیں، یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھو، کبھی بھی کسی کی برائی کر کے ہمارا کام نہیں چلے گا کہ اس کی چیز خراب ہے میری اچھی ہے. آپ اپنی چیز اتنی اچھی بنا لو کہ سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں، کسی کا برا مت چاہو. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج دکان سامنے کسی کی کھلے، فیکٹری کھلے اور اس کا کاروبار چل جائے، ہم کہتے ہیں یار جادو کرا دیا اس نے، کوئی تعویذ کیا ہوگا، سارے میرے گاہک ادھر چلے گئے ہیں، اور تسبیح پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہتا ہے. ہم نیگیٹو ہی سوچ رہے ہیں. کسی مسلمان کی ترقی ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو خدارا ایثار کی عادت اپنائی. اور یہ قرآن کہتا ہے، جی ہاں، 4 پارے کی پہلی آیت کئی بار پڑھی ہوگی. خدارا قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے 4 پارے میں پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون سی چیز؟ پیاری چیز، بچی ہوئی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بچ گیا غریبوں کو دے دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریبوں کو دے دو، کمبل پھٹنے والے ہو گئے اب جناب کسی غریب کو دے دو، چپل پرانے ہو گئے اب کسی کو دے دو. یعنی ہر چیز جو پرانی پھینکنے والی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مجھے ایک اسلامی بھائی کی طرف سے پیغام ملا، میں پنجاب کے دورے پہ تھا، سرائے عالمگیر میں ایک مسجد کا افتتاح ہے اور آپ سے بیان کروانا چاہتے ہیں. تو میں اتفاقاً پنجاب میں ہی تھا تو ہم وہاں پہنچ گئے. گجرات کے قریب یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے سرائے عالمگیر. ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک بڑی شاندار بڑی پوش ایریا میں مسجد بنی تھی، بالکل افتتاح تھا اس کا. تو میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی صاحب تھے سفید داڑھی والے بزرگ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. انہوں نے اس مسجد بنانے کی وجہ بیان کی، غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کا بیان جو آج ہم نے سنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن پاک کی آیت کے ساتھ کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میں نے UK میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہ بیان سنا. کہتے بیان کے بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یار میں اپنے رب کی راہ میں کون سی اپنی پیاری چیز خرچ کروں. میں غور کرتا رہا. مجھے یاد آیا میری ایک پراپرٹی ہے
جو مجھے بڑی پسند تھی. میں خود دیکھا وہ پلاٹ پوش ایریا میں 3 سائڈ کارنر پلاٹ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں غور کرتا رہا کہ میرا وہ پلاٹ مجھے اپنی ساری جائیداد میں سب سے زیادہ پسند ہے. بس میں نے ادھر ہی نیت کر لی کہ اسی پلاٹ پر اللہ کا گھر بنا کر اللہ کے نام پر وقف کر دوں گا. اس بندے نے وہ کروڑوں روپے کی جگہ پر ماشاءاللہ شاندار مسجد اکیلے نے بنائی اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو دی کہ آپ اس کو رن کریں, اس کو چلائیں. بس میری نیت تھی اور انہوں نے یہی ترغیب دی. اس بیان کے اندر بھی خود کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ